اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور علم کو حاصل کرتے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ جن کو اس نے علم عطا کیا اور ایمان عطا کیا ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ بس پتہ چلا کہ ایمان اور علم یہ بہت ہی معتبر چیزیں ہیں وجود انسانی کے لیے۔ وجود انسانی جو اس معاشرے کا ایک عظیم ترین فرد ہے، چونکہ معاشرہ اسی کے لیے بنایا گیا، یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی۔ کون سے انسان کے لیے؟ اس انسان کے اندر بہت سے وہ لوگ رہتے ہیں جن کے لیے مختلف روایات جو آئیں، پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور کتاب ہدیۃ الشیعہ اور ایک بہترین استاد دانشمند کے یہ جملے جو ان کی زبان سے سنیں، اور کتاب کا بھی آپ کو حوالہ دیا کہ انسان تین قسم کے ہیں: شبیہ انبیاء، شبیہ ملائکہ اور شبیہ حیوان، یعنی تین گروہ ہیں انسانی شکل کے۔ یہی انسان کوئی ایسے افعال انجام دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ انبیاء کی مانند ہے، یہی انسان کچھ افعال کو انجام دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ ملائکہ کی مانند ہے، یہی انسان کچھ ایسے افعال انجام دیتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان کی مانند ہے، چوپائی کی مانند ہے۔ شبیہ ملائکہ کیا ہے؟ اب یہ خصوصی طور پر میں مخاطب ہوں نسل جوان سے، چونکہ آپ سے معاشرہ خوبصورت ہے، آپ معاشرے کے خوبصورت ترین افراد ہیں، آپ پر معاشرے کو امید ہے، یہ جو سوسائٹی ہے یہ آپ کو طلب کرتی ہے، آپ کے حسن اور جمال کو دیکھتی ہے، آپ کو فالو بھی کرتی ہے۔ یہاں پر شبیہ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء وہ ہیں جیسے آپ پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام جب لیتے ہیں تو آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی درود و سلام کے قابل ہیں۔ ملائکہ کا جب نام لیتے ہیں تو نورانی تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے ان کا۔ کوئی بھی ہم میں سے حیوان کے ساتھ اپنی تشبیہ لینا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ شبیہ انبیاء بننا چاہتے ہیں، شبیہ انبیاء کون ہیں اور ملائکہ کی شبیہ کون ہے؟ یہاں پر ایک مختصر سی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روش کو اختیار کرتی چلی جاؤں، اور پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی روش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک گروہ کے پاس گئے جو عبادت میں مشغول تھا، اس کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے کہ طیب اللہ احسن، یہ جملے کہے اور آگے چل پڑے۔ تھوڑا آگے پہنچے تو آگے ایک گروہ بیٹھا علمی مباحثہ کر رہا تھا، علمی گفتگو کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ پہلے گروہ نے شکوہ کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس سے آپ چلے گئے، کھڑے نہیں ہوئے، صرف ہمیں صراحہ داد دی اور چلے گئے، اور یہاں پر آ کر آپ بیٹھ گئے۔ تو بیٹھنا انسان اپنی مرضی سے جب بیٹھتا ہے تو پسندیدہ محفل میں بیٹھتا ہے، اچھی محفل میں بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم حق پر ہو، تم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، لیکن ان کا مقام تم سے کہیں زیادہ ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا کہ یہ خود حق پر بھی ہیں اور آگے لوگوں کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھانے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی یہ خود بھی حق پر ہیں اور دوسروں کو حق پر لانے کے لیے محنت اور زحمت کر رہے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ علوم کو حاصل کرنا
ان علوم پر ڈسکشن کرنا، ان علوم پر توجہ دینا، مباحثہ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ اطہار کا پسندیدہ مشن ہے اور پسندیدہ فعل ہے۔ یہاں پر بات آ گئی شبیہ انبیاء بننا، شبیہ ملائکہ بننا، شبیہ حیوان بننا۔ ملائکہ کا کام کیا ہے؟ صرف عبادت کرنا، یعنی خود وہ حق پر ہیں اور خود وہ خالق کے حق کی عبدیت کو بجا لاتے ہیں اور اپنے معبود کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ وہ ہے ملائکہ کی شبیہ جو گھر میں بیٹھ کر عبادات کو انجام دیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے ہر وقت اور اس کی اطاعت سے خارج نہیں ہوتا، وہ تو شبیہ ملائکہ ہے۔ فرمایا کہ شبیہ انبیاء کون ہے؟ جو خود علوم کو حاصل کریں، اللہ کی اطاعت میں رہیں، اس کی عبادت میں رہیں، یہ فعل انجام دینے کے بعد پھر وہ چل پڑے، نکل پڑے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لے آئیں، لوگوں کو پیغام حق دینے کے لیے خود چل پڑیں، وہ ہیں شبیہ انبیاء، خود بھی ہدایت پر اور دوسروں کے ہدایت کا ذمہ بھی انہوں نے لے رکھا ہے، یہ ہیں شبیہ انبیاء۔ تو یہ یقیناً ہمارے بہترین علماء، مراجع، مجتہدین، یقیناً پروردگار عالم نے یہ جو شبیہ بیان کی، جتنے بھی خود بھی حق پر ہیں اور راہ حق پر دوسروں کو لانے کے لیے زحمات اٹھا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، یقیناً شبیہ انبیاء ہیں۔ پھر اس کے بعد شبیہ حیوان، اور قرآن بھی فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کھانا، سونا، پینا، شہوات کو پورا کرنا، اس کے علاوہ ان کی کوئی زندگی نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں ہے ان کا۔ تو فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی مانند ہیں، حیوان کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ تر ہیں۔ بس ہمیں کیا بننا ہے عزیزان؟ ہمیں شبیہ انبیاء بننا ہے کہ خود بھی حق پر ہوں اور پیغام حق دوسروں تک پہنچا سکیں۔ پیغام حق پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی اور بہترین روش تبلیغ آج کے جوان کے پاس، آپ کو کوئی ممبر لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی طرح کا اس طرح اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو آپ کی تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے اس انداز سے چلیں۔ آپ آفس جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں آپ ایک مبلغ ہیں۔ وہاں پر ضروری نہیں آپ کے لیے ممبر لگایا جائے، ضروری نہیں آپ کو بلایا جائے، چونکہ محب اہل بیت مکتب آل محمد کا ہر فرد مبلغ ہے۔ جب آپ اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ فعال ہیں، وہاں پہ اس انداز سے آپ جاتے ہیں تو آپ کا روش زندگی ایسا ہو، طرز زندگی آپ کا ایسا ہو کہ دیکھ کر آپ کو لوگ بدل جائیں، آپ کو دیکھ کر لوگ چینج ہو جائیں، آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ نے یہ کام کیوں انجام دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کریں، معاشرہ خراب ہے، اگر ہم کسی بچے کو بچانا بھی چاہتے ہیں برائی سے تو وہ بچہ بچ نہیں سکتا، چونکہ کالج میں، یونیورسٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کو ایجوکیشن ہے، وہاں پر بچے ہمارے سلامت نہیں رہ سکتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوتاہی والدین کی ہے، یہ والدین کی جانب سے ملی ہے، چونکہ والدین نے جب اولاد کے اور اپنے درمیان فاصلہ رکھ لیا اور اس فاصلے کو ختم نہیں کیا، ان کو پاس نہیں بٹھایا، چونکہ آج کا ماحول جو ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، پہلے چند سال آپ پہلے چلے جائیے، اس میں دیکھیے کہ والدین کی اور بچوں کا آپس میں بیٹھنا، گفتگو ہونا، ان کے نظروں کا آپس میں ٹکرانا، گفتگو کرنا، وہ ایک الگ اثر رکھتا تھا۔ اور آج چونکہ والدین بھی موبائل میں بزی ہیں اور بچہ بھی آپ کا چھوٹا سا ہے تو موبائل میں بزی ہے، اسے فرصت ہی نہیں ہے، کسی کو وہ جواب دے ہی نہیں سکتا، کسی کی بات وہ غور سے سن ہی نہیں سکتا۔ عزیزان من، سب سے پہلے والدین کو الرٹ ہونا ہوگا اس میں
کہ میں کتنی توجہ دے رہی ہوں اپنی بچی کے، اپنی بیٹی کے قریب یا اپنے بیٹے کے قریب جب تک نہیں ہوں گے، ان کے دوست نہیں بنیں گے، فاصلے ان کے درمیان لاتے چلے جائیں گے، وہ بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں ڈانٹ دیں گے، ڈپٹ دیں گے، یعنی بچے کی صلاحیتوں کو بھی دبا دیا اور آئندہ کے لیے اس کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا کہ تم میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے، لہٰذا تم باہر سے دوست تلاش کرو، تم باہر جا کر جس سے چاہو جیسی گفتگو کرو۔ پھر آپ کا بچہ اب نہیں معلوم کیسے دوست ملیں گے اس سے، کون سے راستے پر لگائیں گے اس سے، پھر آپ پشیمان نہ ہوں، پھر آپ پریشان نہ ہوں، پھر آپ اپنے آپ کو ملامت کیجئے۔ اگر میں دوست ہوتی اپنی بیٹی کی تو میری بیٹی باہر سے کسی کو اپنی بیسٹ فرینڈ نہ بناتی۔ اگر میں اپنی بیٹی کے دل کے راز جانتی ہوتی، اسے میں نے موقع دیا ہوتا اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے، کیونکہ باپ کے لیے ہے اپنے بیٹے کا جب وہ سن بلوغ تک پہنچنے لگے اس سے پہلے اپنے بیٹے کا دوست بنے اور ہر بات اس سے شیئر کرے، اسے کہے کہ مجھے بتاؤ، جو بات بھی تم سے دوست کرتے ہیں اسکول کی باتیں پوچھے اس سے۔ بچہ آہستہ آہستہ باپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا اور اپنی ہر بات کو شیئر کرنا شروع کر دے گا۔ ہمارے معاشرے کا رویہ یہ ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ صرف میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں گرجدار آواز میں بچے کو بٹھا دوں، وہ کو بات کرنا چاہے بھی تو مجھ سے نہ کر سکے، اور آہستہ آہستہ وہ بچہ بے رحمی کا شکار ہو جائے، چونکہ جن کے ہاتھوں چڑھے گا وہ اس کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو باپ سے زیادہ بیٹے کو کوئی نہیں چاہے گا، ماں سے زیادہ بیٹی کو کوئی نہیں چاہتا۔ جتنی بھی کوئی بہترین فرینڈ مل جائے آپ کو، جتنا اچھا دوست مل جائے آپ کو، ماں بہترین دوست ہے، باپ بہترین دوست ہے۔ تو اس لیے اگر اس معاشرے کے اندر بہترین افراد آپ بننا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی اولادوں کے دوست بننا ہوگا اور انہی اولادوں کو گھر سے اصول سکھانے ہوں گے، اصول بندگی، اصول زندگی۔ کیوں کہا جاتا ہے، روایات کے اندر ہے کہ پہلے 7 سال امیر المومنین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، پیغمبر گرامی علیہ السلام کی بھی کبھی یہی فرمان ہے، روایت ہے آپ سے، کہ پہلے 7 سال بچے کو کھیلنے دو، کودنے دو، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے دو، کرو، اور پہلے یعنی 7 سال وہ بچہ تمہارا بادشاہ ہے، آقا ہے، اور تم اس کے غلام ہو گے۔ اگلے 7 سال جب وہ 14 سال کا ہو جائے گا، سن بلوغ تک پہنچ جائے گا، قریب آ جائے گا، تو پھر اب تم بادشاہ ہو، یعنی والدین آقا ہے اور بچہ غلام ہے، اسے قبول کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پہلے 7 سالوں میں اسے بے مہار چھوڑ دیا جائے اور اس کی کسی غلطی کو نہ لیا جائے، بلکہ اس کے اندر اسے ادب سکھایا جائے، تربیت کی جائے، مگر اس کے جذبات اور اس کے سن کا خیال رکھا جائے، اس کے مطابق اس کے ساتھ روش اختیار کی جائے۔ 14 سال کا جب ہو جائے تو وہ تمہارا غلام ہے اور تم اس کے آقا بن گئے ہو۔ اگلے 7 سال جب وہ 21 سال کا ہو گیا، اب وہ تمہارا مشیر ہے، نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ غلام ہے، اب بادشاہ تم ہی ہو، تمہارا وہ مشیر ہے۔ چاہے وہ کوئی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تمہیں مشورہ دینے کی، تمہارا حق ہے کہ اسے مشورے کے اندر شامل کرو۔ جب اسے مشورے کے اندر شامل کرو گے، اسے شخصیت ملے گی، اسے امپورٹنس ملے گا، وہ یہ کہے گا کہ میری شخصیت کتنی اہم ہے میرے والدین کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے۔ بچہ احساس ذمہ داری کرنے لگے گا۔ جب ہر چیز کا مشورہ کرو گے اس سے تو وہ یقیناً ایک بہترین فرد معاشرے کا بنے گا۔ پھر وہ بے راہ روی آہستہ آہستہ اس کے سر پر ذمہ داریاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ جب اسے گھر میں مصروف کر لیں گے تو پھر وہ باہر جا کر اس موبائل کا مس یوز نہیں کرے گا۔ یہ سب کی سب ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ پہلے والدین کی ہیں، کہ والدین کو پہلے تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے بچے کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے۔ جب بچہ بگڑ جاتا ہے، یا وہ اپنے والدین کی بے توجہی کی وجہ سے یا وہ بے جا سختی کی وجہ سے، اپنی طرف سے وہ بھی بچے کو بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن کاش مکتب اہل بیت میں آ کر اس چیز کو سیکھیں کہ اپنے بچے کے قریب مجھے کیسے ہونا ہے، کہ میرا بچہ کوئی بات مجھ سے چھپا نہ سکے، مجھے اتنا بڑا دوست سمجھے اپنا۔ اور پھر جب بچہ
محبت اہل بیت میں جس گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہوگی، یقیناً جب اسے کہا جائے گا تمہاری زندگی، تمہاری تعلیم، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا یہ سب کچھ زمانے کے امام کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہو ہم جس مکتب میں رہتے ہیں، مکتب حسین میں، حسین ابن علی کا وہ مکتب ہے کہ جہاں قربانیاں چلتی ہیں، اور قربانیوں کے بعد بھی بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، درجے ملتے ہیں۔ پھر تمہاری حکومت لوگوں کے قلوب پر ہو جاتی ہے حسین کے صدقے میں۔ اور پھر اکثر لوگ شہزادے علی اکبر کا واسطہ دے کے بیٹے مانگتے ہیں، شہزادے قاسم کا واسطہ دے کے بیٹے مانگتے ہیں۔ مانگنے کے بعد اگر انہیں بے راہ روی پر لگا دیا جائے، ان کی تربیت نہ شہزادہ علی اکبر کی سیرت پر ہو، نہ شہزادے قاسم کی سیرت پر ہو، پھر مانگے کس لیے ہیں آپ نے؟ جب ان کے صدقے سے مانگ رہے ہیں تو پھر تربیت بھی انہی کے مطابق کرنی پڑے گی کہ کل کو اگر تمہارے زمانے کا ولی اور امام آ جائے اور وہ تم سے آ کر مطالبہ کرے کہ میرا لشکر کہاں ہے، میرا حسین، میرے حسین کو چاہنے والے، رونے والے جو مجھے پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، العجل العجل، کہاں ہیں وہ؟ سب سے پہلے تو ان والدین کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم پیش کر سکیں یہ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ والدین ایسے نہیں تھے جو تربیت کر سکتے، اور اس کو ماحول ایسا مل گیا، دوست ایسا مل گیا، معاشرہ ایسا مل گیا، سوسائٹی ایسی مل گئی کہ جو اسے معرفت امام اور معرفت حق دے سکے، تو پھر وہ خود بول کر کہے کہ لبیک یا امام، میں یہاں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر یہی پر جیسے شہزادے یقین دلا دیا جائے اسے حق کا۔ شہزادہ علی اکبر نے جب سید الشہداء سے پوچھا، جب آپ شب عاشور خطبہ دے رہے تھے، کہ کل تمہارے لیے موت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، کل تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، کل ہم سب رخصت ہو جائیں گے، ہمارے مرد مارے جائیں گے، ہماری خواتین تنہا رہ جائیں گی بیابانوں میں، اور ان کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، یتیموں کو تازیانے مارے جائیں گے، تماچے مارے جائیں گے۔ یہ سب کچھ سید الشہداء فرما رہے تھے۔ شہزادہ علی اکبر نے پوچھا، بابا یہ بتائیے کہ کیا ہم حق پر ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر شہزادے کا یہ جملہ کہنا، بابا پھر ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ یعنی حق انسان کو اتنا موت کے قریب کر دیتا ہے اور شجاع کر دیتا ہے، بہادر کر دیتا ہے، اس کے اندر ڈر نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا۔ شہزادے قاسم سے جب بار بار اجازت کے لیے آ رہے تھے، امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو اپنے نزدیک؟ تو شہزادہ قاسم نے جو جملہ بولا، فرمانے لگے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ یہ جملہ وہی بول سکتا ہے نا کہ جس کی تربیت مکتب الہی کو جانتے ہوئے ہو، کہ اللہ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے ولی پر جب قربانیوں کا وقت آئے تو وہاں پر اپنی جانوں کو عزیز نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سب سے عزیز ترین چیز کو راہ خدا میں انفاق کر ڈالو، اور وہ کر کے دکھایا۔ جب راہ خدا میں انفاق کر کے دکھا دیا تو کہتی ہے کہ جناب فروا اب بیوی معصومہ نہیں ہے، لیکن مکتب اہل بیت میں تربیت پانے والی شہزادے قاسم کی والدہ کہتے ہیں جب سید الشہداء سے اجازت نامہ لیا، طلب کر لی اجازت، تو اس وقت شہزادے قاسم کا جب لاشا آیا تو لاشے پہ بیٹھ کر بی بی کا کہنا کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، تو نے مجھے فرزند زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، میں زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی، چونکہ میرے قاسم کا لاشا آ گیا۔ میرے قاسم نے ایک ذرہ بھی کوتاہی نہیں کی، ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے حق سے، حق پر قربان ہو گئے۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی ماؤں میں شمار کیا۔
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب